بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن صبح شوہر اٹھا اور واش روم گیا تاکہ اپنا چہرہ دھوئے۔ آئینے میں دیکھا تو چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں اور خربچیاں تھیں۔ اس کی معصوم اور نادان بیوی نے رات کو پیار میں اس کے سوتے چہرے پر یہ خربچیاں کی تھیں، اس امید کے ساتھ کہ صبح جب وہ یہ دیکھے گا تو ہنسے گا، پھر اس کے پیچھے بھاگے گا، اسے پکڑ کر اس کے گالوں کو چومے گا اور کہے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں دن بھر اس کے چہرے پر خربچیوں پر ہنستے رہے، لیکن شوہر نے اپنا چہرہ دھویا اور غصے میں بھر گیا۔ وہ باورچی خانے میں گیا تاکہ اپنی صبح کی کافی پیے، لیکن بیوی نے کافی نہیں بنائی تھی۔ بیوی نے سوچا تھا کہ شاید کچھ ہنسی مذاق اور چھوٹی سی لڑائی کے بعد وہ کچھ رومانس پیدا کرے گی، جیسا کہ اس نے فلموں اور کہانیوں میں دیکھا تھا۔ لیکن جب شوہر کو کافی نہ ملی تو اس کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ بیوی کے پاس گیا، بیوی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، سوچا کہ وہ ہنسے گا اور بچوں کی طرح محبت سے خطاب کرے گا، لیکن شوہر غصے سے اس پر چلایا اور اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ اس نے بیوی سے کہا میں نے تم سے شادی کھیلنے کے لیے نہیں کی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں ایک مرد ہوں۔ میں نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ گھر بساؤں، بچے پیدا کروں اور دنیا کے سامنے ایک مرد کی طرح جینا چاہوں۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم رومانس اور محبت کی کہانیوں میں جینا چاہتی ہو؟ یہ فلموں اور کہانیوں کا دور نہیں۔ وہ گھر نہیں بناتے، نہ یہ کھانا پکاتے ہیں اور نہ ہی بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر شوہر نے گھر سے باہر قدم رکھا اور بیوی کو توڑ دیا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اتنی شدت سے روئی کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی اور جب روتی تو سانس رکنے لگتا۔ اس کے باوجود وہ کھانا بنانے میں لگی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شوہر نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر صبح کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ایک دوست نے اسے ٹوکا اور کہا تم کیسے آدمی ہو؟ کیا یہ مردانگی ہے؟ تم اپنی بیوی سے ایسا سلوک کرتے ہو کیا؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ عورتیں نازک برتن کی مانند ہے، ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ شوہر کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ فوراً بیوی کو فون کیا کہ اسے بتائے کہ وہ آج اپنے دوستوں کو دعوت پر نہیں بلا رہا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، لیکن بیوی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ سوچتا رہا کہ شاید وہ کھانا بنانے میں مصروف ہے اور فون سن نہیں پا رہی۔ جب وہ گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیوی کے بھائی کی کال آئی۔ بھائی نے روتے ہوئے کہا ہم اسپتال میں ہیں، تم فوراً آ جاؤ۔ شوہر کا دل خوف سے بھر گیا۔ وہ تیزی سے اسپتال پہنچا اور وہاں ساری فیملی غمزدہ چہرے لیے موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید بیوی نے انہیں شکایت کی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور افسوس کے ساتھ کہا ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ دل کی کمزوری کی وجہ سے وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ شوہر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے غسل دیا اور اسے دفنایا گیا۔ شوہر گھر واپس آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میز پر انواع و اقسام کے مزیدار کھانے تیار تھے اور فریج کے دروازے پر ایک کاغذ چسپاں تھا۔ اس نے اسے کھولا اور بیوی کا آخری پیغام پڑھا، میرے پیارے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے کچھ زیادہ توقعات رکھی تھی۔ میں تمہیں اپنی دنیا کی روایتوں سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت بھری باتیں کرو، مجھے گلے لگاؤ اور کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں بس چاہتی تھی کہ تم خربچیوں کو چہرے پر دیکھ کر ہنسو اور کہو کہ تمہیں دوسروں کی پرواہ نہیں۔
معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تم سے محبت میں کوئی زیادہ مانگ لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی ناراض یا پریشان نہیں کروں گی۔ شوہر نے جب یہ پڑھا اور ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دیں، وہ زمین پر بیٹھا چیخ چیخ کر روتا رہا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، مجھے معاف کر دو۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت صرف ایک جسم نہیں بلکہ ایک روح اور محبت کا سمندر ہے۔ اسے سمجھنا اور عزت دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کے درمیان محبت اور آہنگی پیدا فرمائے اور انہیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کرے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔